السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ آخری قسط ہے۔ ہاں جی، فائنلی ہم آخری قسط تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ چولہے پر رکھی دودھ کی دیگچی ہلکی ہلکی کھولنے لگی۔ بھاپ کی سفیدی کچن کے مدھم زرد روشنی میں کسی آسیب کی طرح لہرا رہی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں دیگچی سے اٹھتی چھن چھن کی ہلکی سی آواز ہی ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ کاؤنٹر پر رکھے موبائل کی اسکرین اچانک روشن ہوئی۔ نیلے ہلکے میں ایک پیغام ابھرا، صرف ایک سطر، مگر اس کے الفاظ میں زہر کی تیزی تھی۔ ملکہ کو ختم کر دو، بادشاہ خود ہی ڈھہ جائے گا۔ بیلا کا چہرہ روشنی میں ابھرا، گندمی رنگت پر کالی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی پلکیں لرزیں، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خاموش اور شفاف مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ آہستگی سے کاؤنٹر کی جانب بڑھی، کیبنٹ کھولا۔ شیشے کی ایک چھوٹی شیشی جس میں سیاہی مائل مایا جھلملا رہا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دیگچی سے اب اٹھتی بھاپ کی لپٹیں اس کے چہرے کو ڈھانپ رہی تھیں۔ اس نے شیشی کے ڈھکن کو ہلکی سی حرکت سے کھولا۔ اندر کا زہر دودھ میں گر کر لمحوں میں گھل گیا، جیسے برف آگ میں پگھل کر گم ہو جاتی ہے۔ وہ دودھ کو چمچ سے ہلاتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی لرزش تھی، نہ پچھتاوے کی لکیر، بس ایک ٹھنڈا سکوت۔ بیلا نے گلاس میں دودھ انڈیلا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت میں عجب ٹھہراؤ اور بے رحمی تھی۔ محتاط قدموں سے چلتی بیلا نے ذوالکفل کے کمرے کا رخ کیا اور آہستگی سے دروازے پر دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ خاموشی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، بس باتھ روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، یعنی جانان اندر تھی۔ اس نے محتاط قدموں کے ساتھ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں بیلا کا چہرہ لمحے بھر کو پردے کے پیچھے سے جھانکنے والی سایہ دار آنکھوں جیسا لگنے لگا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کے قدموں کی ہلکی چاپ بھی لرزتی محسوس ہوئی۔ بیلا کوئی عام نوکرانی نہ تھی، وہ علی جبران کی بھیجی ہوئی جاسوس تھی۔ برسوں سے ذوالکفل سکندر خان کے گھر میں خدمت کے پردے میں چھپی ہوئی، دراصل ایک ہی مقصد کے لیے بیٹھی تھی، ان ثبوتوں کو ڈھونڈ کر مٹا دینا جو سکندر خان نے علی جبران کے خلاف جمع کیے تھے۔ علی جبران نے سکندر خان کو ایک خوفناک بم دھماکے میں ختم کر دیا تھا۔ سب نے سمجھا کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، مگر سکندر خان کے جمع کیے گئے کاغذات موت سے بھی زیادہ ضدی ثابت ہوئے۔ وہ فائلیں آج بھی سانس لے رہی تھیں، اور علی جبران برسوں سے ان کی تلاش میں اندھیروں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ان دستاویزات میں اس کی زمینوں پر قبضے، اسمگلنگ کی خفیہ راہیں، بیرونی سرمایہ کاری کی آڑ میں چھپے کالے دھن اور بین الاقوامی اسلحہ فروشوں اور منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کے ثبوت موجود تھے۔ اور یہ ثبوت نہ صرف علی جبران کی سیاست بلکہ ان کی پوری سلطنت کو زمین بوس کر سکتے تھے۔ بینک کھاتوں کی تفصیلات، جعلی کمپنیوں کے کاغذات اور ان خفیہ ریکارڈنگز میں وہ سب کچھ موجود تھا جس سے علی جبران کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتا۔ باتھ روم کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ بھاپ کا ہلکا سا غبار کمرے میں پھیل گیا اور جانان نرم قدموں سے باہر نکلی۔ بھیگی زلفیں شانوں سے چپکی تھیں اور پیشانی پر موتیوں کی طرح قطرے جھلمل کر رہے تھے۔ وہ ہلکی روشنی میں سائڈ ٹیبل کے قریب پہنچی تو نظر فوراً گلاس پر جا ٹھہری۔ دودھ کی سفید جھلک نیم اندھیرے میں کسی معصوم دعوت کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، انگلیاں گلاس کے کنارے سے ٹکرائیں۔ سرد شیشے کا لمس اس کے بدن میں ایک عجیب سا ارتعاش لے آیا۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا، بھاپ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس کا بالکل بھی دودھ پینے کا من نہیں تھا۔ وہ گلاس اٹھائے کچن میں آ گئی۔ جانان نے دودھ کا گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھا، لمحے بھر کو رکی، پھر ذوالکفل کی دی ہوئی ہدایت یاد آئی۔ اپنا خیال رکھا کرو، کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے وجود میں میری زندگی کا حصہ سانس لے رہا ہے۔ جانان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، جیسے اندر کی دھڑکن کو محسوس کر رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے گلاس دوبارہ اٹھایا اور ہونٹوں تک لے آئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز ابھری، جانان، ذوالکفل کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بنش سکندر موبائل لیے عین اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان کی پکار پر جانان لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے فوراً گلاس نیچے رکھا، فون تھاما اور بات کرتے کرتے اوپر کی طرف چلی گئی۔
کچن میں سناٹا رہ گیا۔ بینش جانان کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ زینوں سے غائب نہیں ہو گئی۔ پھر پلٹ کر کچن کاؤنٹر پر رکھے دودھ کے گلاس کو دیکھا۔ روشنی میں دودھ کی سطح ہلکی سی لرز رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جانان دوبارہ نیچے کچن میں آئی تو دودھ کا گلاس خالی دے کر چونک گئی، جس کے کنارے پر ہلکی سی نمی باقی تھی۔ دودھ کہاں گیا؟ اس نے لمحہ بھر کو سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا۔ شاید پھپھو جان نے پی لیا ہوگا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ دروازے کی چرچراہٹ نے خاموش کمرے میں مدھم سی ہلچل پیدا کی۔ بیلا اندر داخل ہوتے ہی فوراً ادھر ادھر جھانکنے لگی۔ میز کے دراز کھولے، کتابوں کے کنارے چھانٹے، نقش و نگار کے پیچھے ہاتھ پھیرے۔ ہر گوشہ اس کی تلاش سے گونج رہا تھا۔ روشنی کی شمع سی ٹارچ کی کرن جب ایک پرانی نقش والی کتاب کے کنارے پڑی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ کتاب کے پیچھے لکڑی کی تختی پر کچھ کھٹ سے لگا۔ اس نے چپکے سے تختی کو آگے دھکیلا۔ تختی نے مدھم انداز میں سرسراہٹ کی اور دیوار کے پیچھے ایک چھپا ہوا در کھل گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا نے سانس گہرا کیا، کانپتے ہاتھوں سے زینے کی گرفت کو پکڑا اور نیچے جھک کر دیکھا۔ جھونپڑے کی گھٹن جیسی رفتار پکڑ گئی۔ وہاں ایک تنگ سلنڈر نما راستہ تھا جو اندھیرے میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خاموش مسکان خنجر کی مانند کھل گئی، مگر آنکھوں میں وہی شکار والی چمک تھی۔ اس نے احتیاط سے تختہ کھول کر اندر جھانکا۔ خستہ فائلوں، بھری ہوئی الماری اور زنگ آلو تالا سامنے تھا۔ پہلے وہ معمول کے دراز کھول کر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر ہارڈ کور فولڈروں میں انگلیاں چلائیں۔ ہر فولڈر اس کے لیے ایک سوال تھا اور ہر سوال کا جواب غریب محسوس ہو رہا تھا۔ ذوالکفل کی اسٹڈی اس کی غیر موجودگی میں ہمیشہ مکفل رہتی تھی اور اس تک اس کے سوا کسی کی رسائی نہ تھی۔ بیلا نے صبر و چالاکی سے گھر کے معمولات کا مطالعہ کیا اور موقع ملتے ہی بیرونی ٹھیکیدار کے بہانے ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی، اور ایک لمبی جدوجہد کے بعد آج آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی کہ اچانک پیچھے سے، جہاں کتابوں کی صفحے روشنی میں مدھم سائے بنائے بیٹھی تھیں، کوئی جنبش ہوئی۔ بیلا نے مڑ کر دیکھا، دروازے کے قریب سناٹا ٹوٹا اور سایہ بڑھا۔ ذوالکفل اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور پرفیوم کی باریک خوشبو نے لمحے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر بیلا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے قریب آیا اور خاموشی میں بیلا کے کان کے پاس آ کر بولا، تمہیں ایک سچ بتاؤں؟ جس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تم نے اتنی راتیں ضائع کیں وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کمرہ، یہ فائلیں، سب تمہیں بھٹکانے کے لیے تھا۔ اصل ثبوت میری رگوں میں زندہ ہے بیلا، اور رگوں سے نکالنے کے لیے تمہیں مجھے مارنا پڑے گا۔ بیلا کی آواز اندر ہی کہیں رک سی گئی۔ پسینہ گن پٹی پر پھسل کر گردن تک اتر آیا۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر اب جگہ اور وقت کم تھا۔ کمرے کی گھٹن اور ذوالکفل کی نگاہوں کی سردی نے ہر سانس کو اور بھی تنگ کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری، جیسے اندھیروں میں چھپا ہوا کوئی راز آخر کار اپنی چادر خود ہٹا رہا ہو۔ اس نے بیلا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر گونجدار آواز میں کہا، تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، اپنے دوست کو قریب رکھو اور اپنے دشمن کو قریب تر۔ بیلا کی آنکھیں پھٹ گئیں، پسینے کی بوند اس کی کن پٹی سے بہہ کر گردن تک آ گئی۔ یہ تمہاری خام فہمی تھی کہ تم ذوالکفل سکندر خان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا تم کون ہو، تمہیں علی جبران نے ہمارے درمیان کس مقصد سے بھیجا ہے، لیکن میں خاموش رہا تاکہ تم خود ہی وہ رستہ کھول دو جو علی جبران کو زمین بوس کر دے۔ بیلا کا چہرہ تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ بعض دفعہ انسان کو اس کا اوور کانفیڈنس مار ڈالتا ہے۔ ظالم باپ، شرابی شوہر، تمہیں واقعی لگا میں تمہاری اس جھوٹی کہانی پر یقین کر لوں گا، وہ بھی بغیر تصدیق کیے؟ بے وقوف۔ بیلا کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ذوالکفل، تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے قابو میں ہے؟ نہیں، اصل وار تو میں کر چکی ہوں۔ وہ زہر جس سے تم بچ نکلے اب تمہاری بیوی کی رگوں میں اتر رہا ہے۔ وہ کرختگی سے بولی۔ ذوالکفل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ کئی لمحوں تک بیلا کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر یکدم ایک زوردار کہکا لگایا، جب دشمن گھر کے اندر ہو تو احتیاط کو دگنا نہیں 100 گنا بڑھانا پڑتا ہے، اور میں نے بھی وہی کیا۔ بیلا کے لبوں پر مسکراہٹ جم گئی۔ ہاں بیلا، کچن میں کیمرہ لگا تھا، اور صرف کچن میں ہی نہیں، اس گھر کے کونے کونے میں ہڈن کیمراز لگے ہیں۔
وہ دودھ کا گلاس جس میں تم نے بڑی مہارت سے زہر ملایا تھا۔ وہ رکا، افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بیوی کی رگوں میں نہیں، گٹر میں بہہ رہا ہے۔ میں نے امی کے ہاتھوں سے وہ دودھ پھینکوا دیا تھا، اور اب ٹھیک اسی طرح میں تمہیں پھینکوا دوں گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ پیادے قربان ہو گئے تھے، وزیروں کی چالیں ٹوٹ گئی تھیں، کھیل کی بساط اب خالی تھی، اور میدان میں صرف 2 بادشاہ بچے تھے، ایک سیاہ جو اندھیروں کا اسیر تھا، دوسرا سفید جو روشنی کا امین۔ رات گہری اور خاموش تھی۔ فارم ہاؤس کے لان میں مہنگی لائٹس ایسے جگمگا رہی تھیں جیسے اندھیروں کو خرید لیا گیا ہو۔ فوارے کی مدھم چھپاک چھپاک آواز مصنوعی سکون کا سراب بن رہی تھی۔ اندر ہال کی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور اوپر لٹکا شاندار کرسٹل کا فانوس جیسے طاقت کی نمائش کا اعلان کر رہا تھا۔ علی جبران ریشمی سوٹ پہنے سنگ مرمر کی میز پر بیٹھے وائن کا گلاس انگلیوں کے بیچ گھما رہا تھا، جیسے یہ کھیل بھی ان کی مرضی سے چل رہا ہو۔ رات سے نہ عامر کی کوئی خبر تھی، نہ بیلا کا کوئی پیغام موصول ہوا تھا، پر ہر گزرتا لمحہ ان کے اندر اشتعال پیدا کر رہا تھا کہ اچانک ہال کا بھاری دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ شور نے ہال کی خاموشی چیر کر رکھ دی۔ کرسٹل کے فانوس کی لڑیاں ہل کر بجنے لگیں۔ خاموش کمرے میں ذوالکفل کی آمد نے شور برپا کر دیا تھا۔ ماربل کے چمچماتے فرش پر اس کے قدم فولاد کی ضرب کی طرح گونج رہے تھے۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں بجلی کی لپک، اور ہاتھ میں وہی فائلز تھیں جو صرف کاغذ نہیں، علی جبران کے تابوت کی آخری کیل اور اس کی سلطنت کے جنازے کا پروانہ تھیں۔ اس کے وجود سے ایک ایسی کرختگی پھوٹ رہی تھی کہ شاندار ہال کا سارا جاہو جلال بے معنی لگنے لگا۔ علی جبران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس لبوں تک اٹھایا، پھر آہستہ سے واپس رکھ دیا۔ تو آخر کار تم مجھ تک پہنچ ہی گئے ذوالکفل، وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ میں نے تمہیں انڈر اسٹیمیٹ کر کے بڑی غلطی کر دی۔ جب تمہیں داور کے کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر بنایا گیا، مجھے اسی وقت تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ وہ رکے، آنکھیں سکوڑ کر ذوالکفل کو دیکھا۔ جیسے تمہارے باپ سکندر کو ہٹایا تھا۔ فانوس کی کرنیں بجھتی سی محسوس ہوئیں۔ فارم ہاؤس کا مصنوعی جاہو جلال لمحے بھر میں ہیبت کے بوجھ تلے دب گیا۔ ذوالکفل کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، جبڑے سختی سے بھینچ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ ایک ایک قدم بڑھاتا سیدھا میز تک آیا اور پوری قوت سے فائل میز پر پٹخ دی۔ کاغذات بکھر کر فضا میں اڑنے لگے جیسے برسوں کی سازشیں ننگی ہو رہی ہوں۔ گنہگار کو لگتا ہے کہ اس کا گناہ وقت کی دھول میں چھپ جائے گا، مگر وقت دھوکہ نہیں کھاتا، وہ پلٹ کر وار ضرور کرتا ہے۔ تیرے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، اور میرے پاس تیرے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ تیری عمر بھی کم پڑ جائے گی سزا بھگتتے بھگتتے۔ ذوالکفل آج شمشیر سے زیادہ کاٹ تار تھا، گویا لفظوں ہی سے علی جبران کو ڈھیر کر رہا ہو۔ عدالت میں نے سچ ثابت کرنے کے لیے تیری ساری عمر نکل جائے گی۔ وکیل، جج، اختیار، سب میرے ہاتھ میں ہے ذوالکفل۔ ثبوت، گواہ، اور تجھے ایک چٹکی میں مٹا دوں گا۔ میرے لیے سب خاک کرنا چٹکی بجانے جتنا آسان ہے۔ فضا میں علی جبران کا بے رحم کہکا گونجا۔ دس از دا اگلی ریئلٹی آف آور لا اینڈ آرڈر سسٹم ذوالکفل۔ اور علی جبران کا طنز محض طنز نہیں تھا، یہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی ننگی حقیقت تھی۔ قانون کے کاغذ تو سفید رہ گئے، سچ کی سرگوشیوں کو طاقت نے خاموش کر دیا۔ یہاں انصاف نہیں بکتا، بس سازشیں فروخت ہوتی ہیں۔ ذوالکفل دونوں ہاتھ میز پر، دونوں ہتھیلیاں سختی سے جمائیں۔ ہاں، بالکل درست کہا، ہمارے نظام کو واقعی دیمک چاٹ چکی ہے، لیکن تو ایک بات بھول گیا۔ علی جبران نے مستفسرانہ انداز میں شانے اچکائے۔ ذوالکفل جھک کر اس کے قریب آیا جیسے راز بتا رہا ہو، مدھم مگر خنجر جیسے لہجے میں۔ تجھے تیری ہی کھودی ہوئی قبر میں دھکیلنے کے لیے تیرا یہی اعتراف کافی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے میز پر رکھے بٹن کو دبایا کہ اچانک ہال کی مختلف دروازوں سے کیمرے اور رپورٹرز کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ روشنی کے بلب چمکے، مائک تنے، کیمروں کی لال بتیاں جلنے لگیں۔ پورے ہال میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لائیو کوریج، علی جبران کا اعتراف جرم براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر ملک بھر میں وہ لمحہ براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ عوام کے گھروں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ علی جبران کے اپنے الفاظ گونج رہے تھے۔ علی جبران کے ہاتھ سے وائن کا گلاس چھوٹ کر زمین پر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وحشت اور شکست نظر آئی۔ یہ سب منصوبہ تھا؟ تم نے مجھے پھانس لیا؟
وہ صدمے سے لڑکھڑا گئی، جیسے پیروں تلے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ زوال مبارک ہو علی جبران، ذوالکفل نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسی لمحے باہر پولیس کے سائرن گونجے، لان کی روشنیاں جگمگا اٹھیں، کمانڈوز اندر داخل ہوئے اور علی جبران کو ہتھ کڑی ڈال دی۔ میڈیا کے فلیش بلب اس لمحے کو تاریخ میں محفوظ کر رہے تھے۔ ذوالکفل نے کیمرے کی طرف دیکھ کر بلند مگر لرزتی آواز میں صرف ایک جملہ کہا، یہ انتقام نہیں، یہ انصاف ہے، اور انصاف ہمیشہ بولتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ ذوالکفل کے چہرے پر عجیب سکون اتر آیا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اس کے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ علی جبران کا غرور فرش پر ٹوٹے شیشے کی طرح بکھر چکا تھا، اور ہال کی دیواریں اب طاقت نہیں بلکہ سچ کی گونج سے لبریز تھیں۔ رات کی گہری تاریکی میں بھی اگر ایک دیا جل اٹھے تو ظلم کے ایوان ڈولنے لگتے ہیں۔ سچ کی راہ میں وقت کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، طاقت کے ایوان ڈھہ جاتے ہیں، مگر سچائی کی اینٹ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ آخر کار وہ دن ضرور آتا ہے جب انصاف اپنا پرچم لہراتا ہے۔ آسمان پر ابھرنے والے اس نئے سورج کی جھلملاتی روشنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پورے لاؤنج میں بکھری ہوئی تھی۔ نیم خاموشی میں باہر ٹی وی کی آواز گونج رہی تھی۔ اسکرین پر علی جبران کے چہرے کی شکست اور اس کا براہ راست اعتراف جرم مسلسل دکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز! جی ہاں، علی جبران، وہی طاقتور نام جس کے ہاتھوں پر داور علی اور سابق انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سکندر خان کا خون لگا تھا، آخر کار قانون کی گرفت میں آ گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی جبران نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ پولیس نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ، اسلحہ فروشی اور کالے دھن کے پہاڑ جیسے ثبوت بھی برآمد کر لیے ہیں۔ یعنی علی جبران کا امپائر کرپشن اور جرائم کی بنیاد پر کھڑا زمین بوس ہو چکا ہے۔ نیوز اینکر کی چیختی چیختی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے ہر لفظ زخم کو اور گہرا کر رہا ہو۔ لیکن ناظرین، سب سے ہولناک انکشاف جو تفتیش میں سامنے آیا ہے وہ یہ کہ داور علی کے قتل کی ایک بہت بڑی وجہ علی جبران کی اپنی اہلیہ نیلوفر جبران کے، جی ہاں آپ سن رہے ہیں ناظرین، نیلوفر جبران کے ناجائز تعلقات مشہور سیاستدان شاہنواز بیگ کے ساتھ تھے۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ داور علی در حقیقت ان دونوں کی ناجائز اولاد تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے درست سنا، ناجائز اولاد۔ اور یہی حقیقت علی جبران کو برسوں کانٹے کی طرح چبھتی رہی، جو آخر کار داور کے قتل کا سبب بنی، جس میں انہوں نے بڑی مہارت سے ریم بیگ کو مہرہ بناتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ جنان حیرت اور خاموشی سے بن سکندر کے پہلو میں بیٹھی سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ داور شاہ نواز بیگ کا بیٹا تھا۔ یہ واقعی حیرت انگیز انکشاف تھا۔ یہ وہ اسکینڈل ہے جس نے پورے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، طاقت کے ایوانوں سے بچھا یہ مکروہ جال آج پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ بن سکندر کی آنکھوں میں ایک انجانی نمی اتر آئی۔ وہ خالی نظروں سے اسکرین کو تکتی رہیں، جیسے برسوں سے دبا ہوا دکھ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ آنسو ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلے، لیکن چہرے پر سکوت ایسا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ جانان نے ہمدردی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بھی اسکرین پر جمی تھیں، مگر دل کی شدت ان کے ہاتھوں کی لرزش میں محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج کی فضا میں غم اور سکون کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ظلم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے، مگر سچائی ہمیشہ راستہ بنا لیتی ہے، بینش نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا، مگر جانان نے سنا نہیں۔ وہ بس گم سم سی اسکرین کو تک رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے صحن میں رات کی ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ زرد بلب کی مدھم روشنی صحن میں لمبی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ پریس کانفرنس کے شور اور میڈیا کی گہما گہمی کے بعد یہاں کا سکوت کسی دعا جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے سرمد صاحب کی مسکراہٹ میں تھکن بھی تھی اور سکون بھی، جیسے برسوں کا بوجھ آج اتر گیا ہو۔ ذوالکفل کے قدم رکے اور اس کے لبوں پر ایک تھکی مگر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ سر، اگر آپ وہ فائلیں محفوظ نہ رکھتے تو یہ سب کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ سرمد نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور فخر ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ سکندر میرا دوست تھا، اسے پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس نے وہ تمام ثبوت میرے پاس رکھوا دیے تھے۔ یہ سنتے ہی ذوالکفل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور افق پر بادلوں کی گرج اور ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگیں، جیسے فطرت بھی اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید بابا کو یقین تھا کہ ایک دن سچ ضرور بولے گا۔
ہوا کا جھونکا درختوں کو ہلا کر گزرا، بوندیں تیز ہو گئیں۔ سرمد صاحب نے گردن ہلا دی۔ ہاں ذوالکفل، سچ دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور خدا کی کرنی تو دیکھو، تم آئے تو یہاں داور کا قاتل ڈھونڈنے، مگر اس کیس کے ذریعے تم نے اور بہت سے مجرموں کو بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا ہے۔ سرمد صاحب تفاخر سے بول رہے تھے۔ سارا اور ریم بیگ نے بھی اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ذوالکفل نے اطمینان سے گردن اس بات میں ہلائی۔ میں ایک دفعہ ریم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ سرمد صاحب سراپے سوال بن بیٹھے۔ کچھ بہت خاص ہے جو ریم کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ صحن کے فرش پر برسنے والی بوندوں کی چھم چھم ایک نئے باب کے کھلنے کا اعلان کر رہی تھی۔ فرش پر بجتے بھاری بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا میں دباؤ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ ذوالکفل کے سامنے ریم بیگ کے گناہوں کی لمبی فہرست موجود تھی۔ ساری گتھیاں سلجھ کر ایک دوسرے سے جا ملی تھیں۔ راہداری کے آخر میں وہ کوٹھڑی تھی جہاں ریم بیگ قید تھی۔ ذوالکفل رکا، لمحہ بھر کو سانس روکا، پھر آہستہ آہستہ سلاخوں کے قریب آیا۔ سامنے وہی چہرہ تھا جسے شہر کبھی اقتدار کی کرسی پر دیکھتا تھا۔ آج وہ چہرہ سلاخوں کے پیچھے تھا، مگر غرور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ریم بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ دو زانوں پر رکھے، آنکھیں نیم بند، چہرے پر ایسا سکون جیسے قید نہیں، عبادت میں بیٹھی ہو۔ مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ذوالکفل لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا۔ وہ آنکھیں، ان میں نہ خوف تھا نہ پشیمانی، صرف ایک ٹھنڈا وحشت ناک سکون، جیسے کسی نے موت کو قریب سے دیکھ کر اس سے دوستی کر لی ہو۔ یہاں تک چل کر آئے ہو، یقیناً کسی چیز کا حساب باقی رہ گیا ہے۔ ریم نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے بڑا بے وقوف اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ریم نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ملال تھا۔ وہ چونک گئی۔ علی جبران نے تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کیا اور تم ہو گئیں۔ ذوالکفل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ریم بیگ خاندان کا ایک اہم فرد تھی، ذہین، تیز دماغ اور تھوڑی چالاک بھی۔ یہی خصوصیات اسے اس کام کے لیے بہترین بناتی تھیں، کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا۔ آئی وانٹڈ ریونج آن شاہ نواز بیگ۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے برآمد ہوئی۔ اس شخص نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اتنا برا تو وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ تم قانون کی مدد لے سکتی تھی ریم، لیکن افسوس تم بدلہ لینے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنا خاندان اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر دیا۔ اس کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ نرمی۔ یو ہیو روئنڈ یور فیملیز لیگیسی ریم بیگ۔ ریم کے لبوں پر زہر آلود مسکان ابھری۔ ہاں، آئی واز نیور اے بیگ۔ ذوالکفل نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اسے پہلی بار کسی مجرم پر اس قدر ترس آ رہا تھا۔ وہ واقعی قابل رحم تھی۔ وقت نے، تقدیر نے، اس کے اپنے رشتوں نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ شاید تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ریم بھی رک گئی۔ شاہ نواز بیگ ہی تمہارا اصل باپ ہے۔ ریم کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے کھل گئیں، جیسے ہر چیز اچانک سست ہو گئی ہو، دنیا ختم ہو رہی ہو، قیامت قریب آ گئی ہو۔ خیر، تمہیں پتہ بھی کیسے چلتا ریم، جبکہ یہ بات خود شاہ نواز کو بھی معلوم نہیں کہ تم اس کی سگی بیٹی ہو۔ تمہاری ماں نے یہ راز اس سے بھی چھپا کر رکھا۔ ریم کا چہرہ سفید پڑ گیا، دنیا جہاں کی حیرت سمٹ کر اس کی آنکھوں میں قید ہو گئی۔ جب علی جبران نے تمہیں داور کو مارنے کا کہا، کیا اس لمحے تم نے ذرا بھی سوچا کہ اتنا طاقتور اور بااثر سیاستدان داور کو تمہارے ہاتھوں ہی کیوں مروا رہا ہے؟ یہ کام وہ کسی بھی دوسرے شخص سے بآسانی کروا سکتا تھا۔ کیا تم نے اس سے ایک دفعہ بھی ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تھی ریم؟ ریم کا ذہن سن ہو گیا تھا، در و دیوار کاٹنے کو کھڑی تھیں۔ وہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا تم اس کی پہلی اولاد ہو، اس کا خون ہو۔ وہ چاہتا تھا اس کی نسل کو، اس کی اپنی نسل ہی برباد کرے، اور تم اس جرم کے لیے بہترین امیدوار تھی۔ ریم کا دل بند ہونے لگا۔ تمہیں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو اس کی مرضی کا بدلہ دلا سکیں، چالاکی، عدم تحفظ، اور سب سے بڑھ کر تم بیگ کی بیٹی تھیں۔ ذوالکفل نے افسوس بھری آہ بھری۔ نفرت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اتنا کھوکھلا کہ پھر پچھتانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب ذرا خود کو دیکھو ریم، بتاؤ اس جنگ میں تمہارا کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان؟ کیا یہ کھیل تمہارے لیے نفع سے زیادہ خسارے کا سودا نہیں ثابت ہوا؟ ریم جوں کی توں رہ گئی، جیسے آسمان سر پر گر گیا ہو۔
تم بیگ پیدا ہوئی تھی اور اللہ نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ اس نے تمہیں تمہاری اصل جگہ عطا کی تھی۔ مگر انسان، خدا کی قسم، انسان اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہی ہوتا ہے۔ ذوالکفل لمحے بھر کو رکا، پھر بولا، تم نے طاقت اور اقتدار کے لیے عرفات کی زندگی بھی اسٹیک پر لگا دی۔ ریم نے منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی، پھر سلاخوں کے قریب آئی اور ذوالکفل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ممی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سانس بار بار پھانس کی طرح سینے میں اٹکتی تھی، مگر اسے ابھی جینا تھا۔ اگر سارا بیگ انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتی تو شاہ نواز بیگ ان سے تعلق ختم کر دیتے۔ وہ سارا بیگ کے لیے کبھی بھی اپنا امیج، اپنا کریئر داؤ پر نہیں لگاتے۔ شاہ نواز بیگ سے شادی کے بعد بھی انہوں نے تمہاری حقیقت پوشیدہ رکھی، کیونکہ ایک پل کے لیے ذوالکفل کے چہرے پر تاریک سایہ سا گزرا۔ اس نے شرمندگی سے نظروں کا زاویہ موڑ دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ شاہ نواز بیگ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس لمحے ریم کے اندر موجود کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کیا تھا پتہ نہیں، مگر کچھ بکھرنے کی آواز سماعتوں میں گونجی تھی، بہت زور سے، بہت دور تک، کافی دیر تک۔ خاموشی، خطرناک خاموشی چھا گئی۔ ممی سب کچھ جانتی تھی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سر سلاخوں پر ٹکائے وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے لائق بھی نہیں بچی تھی۔ یہ مائیں بھی کبھی کبھی ایسے زخم دیتی ہیں کہ دنیا کے دیے زخم بھی ان کے آگے ہلکے لگتے ہیں۔ وہ زخم جو جسم پر نہیں، روح پر لگتے ہیں، جو لا علاج ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے گزرے، کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ذوالکفل واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ریم کی پکار پر رک گیا۔ کاش تم یہ باتیں مجھے نہ بتاتے ذوالکفل، وہ ہنوز سلاخوں سے سر ٹکائے بولنے لگی۔ ضروری نہیں ہر وہ حقیقت جو تمہیں معلوم ہے وہ دوسروں کو بھی معلوم ہو۔ اس نے نکاہت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ تم چاہتے تو مجھ سے یہ حقیقت چھپا سکتے تھے، یقین کرو میرا یہ جاننا اس پوائنٹ پر بالکل بھی ضروری نہیں تھا، وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ اور اب جب تم نے اتنا سچ بول ہی دیا ہے تو ایک سچ میں بھی تمہیں بتاتی ہوں۔ ذوالکفل کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیل گیا، وہ مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے داور کے قاتل کو پکڑ لیا، پورا کیس سلجھا لیا، مگر تم نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ CCTV فوٹیج جس کی وجہ سے تمہیں اتنا وقت لگ گیا اس کیس کو سلجھانے میں، وہ کس نے ریپلیس کیا تھا؟ ریم کے لبوں پر وحشتناک مسکان پھیل گئی۔ ذوالکفل ایک قدم نزدیک آیا، آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ جانان نے اس کوریڈور کی فوٹیج کو ہیک کر کے سیم وقت کی دوسری فوٹیج سے بدل دیا تھا۔ ذوالکفل کا حلق سوکھ گیا۔ آف کورس وہ ہیکنگ میں ماہر تھی، اس لیے میرا لیپ ٹاپ ہیک کیا اور میرے ناول چرا لیے، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں ذوالکفل، میرے پاس ثبوت تھا اس کے جرم کا۔ اس کا ایک ایک لفظ ذوالکفل کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کی حقیقت کبھی سامنے نہ آئی، اس لیے وہ خاموشی سے اس خونی کھیل کا حصہ بن گئی۔ آواز لمحہ بھر کو تھمی، پھر زہر بھری دھیمی سرگوشی میں جاری رہی۔ تم اسے معصوم اور سیدھی سمجھتے رہے، مگر وہ کبھی بھی اتنی معصوم اور سیدھی نہیں تھی۔ جہنان پہلے دن سے جانتی تھی کہ قاتل کون ہے، مگر اس نے لب نہ کھولے، بلکہ تمہاری آنکھوں میں مسلسل دھول جھونکتی رہی۔ یہ الفاظ ذوالکفل کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں، ابرو حیرت اور غصے سے تن گئیں، لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور جبڑا دباؤ سے کس گیا۔ ماتھے کی رگیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں ایسا دہکتا ہوا غصہ تھا کہ جیسے سامنے کھڑا شخص جل کر راکھ ہو جائے۔ اب پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہوتا سب کو سب معلوم ہونا۔ بعض دفعہ خاموشی انسان کو بڑے بڑے دکھوں سے بچا لیتی ہے ذوالکفل۔ تم نے مجھے آگاہی کے عذاب سے گزارا، اب تم بھی اس تکلیف کا ذائقہ چکھو۔ گڈ نائٹ ذوالکفل، فی امان اللہ۔ ذوالکفل نے قید خانے کی نیم تاریک راہداری میں قدم بڑھائے، ہر دیوار اس پر بوجھ بن کر گرنے لگی تھی، قدموں کی چاپ بھاری اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ اس کے چہرے پر ایسا کرب تھا جیسے کسی نے صدیوں کی سچائی ایک پل میں الٹ دی ہو۔ آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہو گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور ہونٹ ایسے بھنچے جیسے اندر کے طوفان کو روکنے کی آخری کوشش کر رہے ہوں۔ وہ جس نے کبھی اپنی ایمانداری پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، آج اپنی ہی زندگی کے فیصلوں کے سامنے ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی سزا وہ سچائی ہوتی ہے جو ہمیں انصاف اور محبت کی بیچ زندہ دفن کر دیتی ہے۔ یہ سچائی بھی ذوالکفل پر ویسا ہی وار کر گئی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی رم جھم کے پس منظر میں راہداری کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔
یہاں تک کہ ذوالکفل کی سانسیں تک اس میں گونجنے لگیں۔ دور جلدی پیلے بلب کی روشنی اس کے سائے کو لمبا کر کے زمین پر بکھیر رہی تھی۔ وہ سایہ اب خود اس کے ضمیر کی قید بن چکا تھا۔ آسمان کے سیاہ ریشم سے ٹپکتے قطروں نے فضا کو نم کر رکھا تھا۔ پریس کانفرنس کا میدان سادہ مگر قابل وقار تھا۔ ایک سفید ڈھلوان پردہ، سامنے چند کتاریں، کرسیوں پر صحافی اور کیمرے، اور درمیان میں وہ لکڑی کا عظیم ڈیسک جس کے پیچھے اب عرفات بیگ کھڑا تھا۔ سفید شرٹ اور جینز میں ملبوس، بال سلیقے سے جمائے ہوئے تھے، چہرہ دھوئے ہوئے کنکر کی مانند سنجیدہ مگر نرم نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہی وہم و غم تھا جو برسوں میں سمو کر اب چمک رہا تھا، خراشیں جو شفا پانے کے باوجود نشان چھوڑ گئی تھیں۔ کیمروں کی روشنی اس کے رخ پر پڑی تو اس نے ہاتھ آہستگی سے کانپے۔ وہ سانس اندر گھونٹ کر نکالتا، پھر ایک پر اثر مگر خاموشی سے بھرا انداز اپناتے ہوئے گہری آواز میں بولنے لگا، مگر لرزش سے پاک، بالکل اس انسان جیسی جو اپنے اندر طویل جدوجہد کے بعد ثابت قدم کھڑا ہو، کسی چٹان کی طرح۔ آج میں یہاں سیاست کا اختتام کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنی اصلاح کا اعلان کرنے آیا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہال میں ایک سرسراہٹ سی پھیلی، مگر اس کی آنکھوں نے خبر دی کہ یہ سرسراہٹ حیرت نہیں بلکہ سنجیدگی کی گہرائی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میز کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تعمیر وطن پارٹی نے شاید کبھی بہت سے شعور جگائے ہوں، مگر میرے دل نے بہت سی قیمتیں دیں، محبتیں ٹوٹیں، رشتے بکھرے، اور جب سب نے مجھے ٹھہرا دیا جواب دے تو میں نے خود کو بھی کھو دیا۔ اس کے الفاظ میں پچھتاوا تھا مگر کسی احتجاج کی گونج نہ تھی، صرف قبولیت اور ایک نئے عزم کی روشنی۔ اس نے کاغذ نکالا، نگاہ اوپر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ آج سے میں تعمیر وطن کو تحلیل کرتا ہوں۔ الفاظ جیسے زمین پر لکھے گئے پتھر بن کر گرتے گئے، ہر سوراخی قلم سے نکلتی سچائی نے ہوا کو مہوم سا کر دیا۔ میں اپنی تمام ذاتی جائیدادیں جو کبھی میرے لیے حیثیت کا باعث تھیں، پاکستان کی غریب عوام کے درمیان تقسیم کروں گا۔ اس بیان کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک مختصر سی مسکان آئی، وہ مسکان جو اپنے خاندان کی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہو اور ساتھ ہی نیکی کا عہد بھی۔ کیمروں نے فریم بھر لیا، سوالات کی لہر اٹھنے لگی، مگر وہ روک گیا۔ میرے اس بڑے قدم کا پہلی عملی اظہار یہ ہوگا کہ قصر بیگ جو شیلٹر بنے گا، اس نے پاؤں سے زمین کی خاک کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اور آج پھر ان لوگوں کے درمیان اسے جانان کا چمکدار چہرہ نظر آیا، اور آج اس چہرے پر غصہ، افسوس یا ہمدردی نہیں بلکہ مسکراہٹ تھی، تفاخر بھری مسکراہٹ۔ اس نے ڈھارسی سانس بھری، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے مگر اس نے انہیں چھپایا۔ اس کی مضبوطی کمزور نہیں پر نرم تھی، جیسے بارش کے بعد زمین نرم پڑ جائے۔ میں ایک جانوروں کا شیلٹر قائم کر رہا ہوں جہاں زخمی اور لاوارث مخلوقات کو گھر اور علاج ملے گا، وہاں چھوٹی جانوں کو وہ محبت ملے گی جو کبھی انسانوں کے لیے کم پڑ گئی۔ اس کے لہجے میں سکوت اور امید دونوں تھے۔ صحافیوں نے سوالات کے بھنور میں خود کو قابو نہیں رکھا، مگر اس نے ایک ایک سوال کا جواب قوت اور عاجزی دونوں سے دیا۔ کسی قسم کا دکھاوا نہ تھا، صرف خالص عزم۔ اچانک اس نے پلٹ کر ایک نرم سی آواز میں کہا، میرے گھر والوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا مداوع شاید کبھی مکمل نہ ہو سکے، مگر انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا نقصان دوسروں کے فائدے میں بدل دو۔ اس کے لب کانٹے بن کر نہیں سنبھلے، وہ صرف نرم ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مرہم آہستگی سے زخم پر رکھا جاتا ہے۔ جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو لوگ سائے کی طرح منتشر ہو گئے، مگر ایک منظر کی تصویر آج وقت میں بڑی دیر تک ٹکی رہی۔ بارش کے تھکی ہوئے بادلوں کے نیچے عرفات بیگ کا وہی ڈھلتا چہرہ، جس پر پچھتاوے کے ساتھ ساتھ رحم و احسان کی کرن کی روشنی نمودار تھی۔ اس نے اپنے ماضی کا بوجھ اٹھا کر اسے ایک نئے آغاز میں بدل دیا۔ الفاظ کم، عمل بڑے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت اپنے اندر کی جنگ ہار کر نکلتی ہے، جب انسان اپنا بوجھ گرا کر دوسروں کا سہارا بن جاتا ہے۔ چھت سے لٹکتا ایک بلب مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، روشنی بھی ایسی جو روشنی کم اور سایہ زیادہ پیدا کرتی ہو۔ نمی زیادہ دیواروں پر پڑتے بلب کے ہلتے سائے یوں لگ رہے تھے جیسے صدیوں پرانے بھوت زندہ ہو کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں۔ سلاخوں کے پیچھے ریم بیگ اکیلی کھڑی تھی، ہتھکڑیاں کھل چکی تھیں مگر ہاتھ اب بھی ایک دوسرے کے گرد لپٹے تھے، جیسے وہ اپنی ہی گرفت میں ہو۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش طوفان تھا،
کبھی ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں مڑ جاتے، کبھی ماتھے کی لکیریں گہری ہو جاتی، اور کبھی آنکھوں میں ایسا خالی پن ابھرتا کہ لگتا اندر کوئی تیز دھار خلا ہے۔ اس کی نظریں سامنے سلاخوں سے نظر آتی خاموش راہداری پر جمی تھیں۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ننھی سی بچی روتی ہوئی کونے میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند ہوتا ہے۔ بھاری قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی اور معصوم آنکھوں میں خوف کے سائے بڑھ رہے تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھتا ہے اور اگلے ہی لمحے کمرہ ایک دل خراش چیخ سے بھر جاتا ہے۔ ریم کا جسم ہلکا سا کانپا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو ان میں نمی تھی جو اس چھوٹی سی بچی کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ ہجوم کے نعروں کی گونج، ریم بیگ زندہ باد، ریم بیگ زندہ باد، اور وہ خود کو ایک سٹیج پر لائٹوں کی طوفان میں ہجوم کو دیکھتی ہے، دل میں خالی پن مگر چہرے پر غرور لیے سیاسی خطاب کر رہی ہے۔ ریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لوٹی مگر یہ مسکراہٹ زہر میں بھیگی تھی۔ مجھے غلط فہمی تھی کہ تمہارا دل صاف ہے ریم، لیکن تم اندر اور باہر سے ایک جیسی ہو، بدصورت۔ تم اندر اور باہر دونوں سے بدصورت ہو ریم۔ سلمان مرتضیٰ کے لفظوں نے ریم کے اندر ہلچل مچا دی۔ ریم نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، سانس تیز ہو گئی۔ اپنے اوپر سے عدم تحفظی کا یہ خول اتار دو ریم، تم جیسی ہو، مکمل ہو۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا، صرف اس کی سانسوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، اور اس سرسراہٹ کے درمیان اسے اپنے ارد گرد ایک جانی پہچانی سی خوشبو بکھرتی محسوس ہوئی۔ وہ نرم اور دھیرے سے اس کی طرف بڑھتے قدموں کا شور۔ ریم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہی تو تھا جو بنا آواز دیے بھی اس کی پکار سن لیتا تھا، بنا بلائے بھی اس کے پاس آ جاتا تھا، دھوپ میں سائے کی طرح، درد میں آرام کی طرح، اندھیرے میں روشنی کی طرح۔ جنید گیلانی اس کی ہیپی پلیس تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا۔ ریم نے دیکھا وہ بیساکھی کے سہارے کھڑا تھا، آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی مگر ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ تھی جو صرف ریم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آتی تھی۔ تم کیوں آئے؟ ڈاکٹرز نے تمہیں آرام کرنے کا کہا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے متفکر انداز میں بولی۔ تم مشکل میں ہو اور میں نہ ہوں ریم، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے سلاخوں پر موجود ریم کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ یکلخت جنید کو دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد دھیرے سے بولی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ہر بار تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے جنید؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ کیونکہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہوا ہے، یہ تمہارے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے ریم۔ جنید کی آنکھوں میں ٹھہرا آنسو رخسار پر بہہ نکلا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس روز سلمان مرتضیٰ کا قتل میں نے کیا تھا؟ ریم کی آواز جیسے کسی گہری خلا سے برآمد ہوئی تھی۔ جنید نے بس لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں، یعنی وہ واقعی سب کچھ جانتی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے تم نے اپنے ہاتھ ارمان کے خون سے گندے کر لیے تاکہ وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے کہ سلمان کا قاتل کون ہے۔ اس روز ریم نے جم میں سلمان کے پروٹین شیک میں سائنائڈ ملا دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، مگر اس لمحے جنید چینجنگ روم میں موجود یہ پورا واقعہ ہوتے دیکھ رہا تھا، مگر ریم کی محبت نے اس کے ہونٹوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ارمان کو شک ہو گیا ہے کہ سلمان کی موت محض ایک حادثہ نہیں تھی، اس لیے ارمان کو مارنے کے بعد اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر لیا تاکہ سب کو لگے کہ ارمان کی موت کار حادثے میں ہوئی ہے۔ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو اس حد تک غیر محفوظ کر لیا کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ بول رہی تھی اور جنید سر جھکا کر دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ اتنی محبت میں نے خود سے نہیں کی جنید جتنی تم نے مجھ سے کی، تم نے میرے ہر دکھ ہر غم کا حق ادا کر دیا۔ جنید کا صبر ٹوٹ گیا، آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ وہ لب دبائے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام ہو گیا۔ ریم نے دھیرے سے اس کے جھکے سر کو اٹھایا تو دونوں کی نظریں براہ راست ٹکرائیں۔ ٹوٹے بکھرے دو دل آج صحیح معنوں میں ایک ہو گئے تھے، مگر یہ وقت کا ستم تھا کہ پاس آ کر بھی دونوں کی دوریاں کم نہیں ہوئی تھیں۔ وقت آ گیا ہے، ہم اپنے راستے جدا کر لیں، میں تمہیں اپنے ساتھ اس اندھیرے میں مزید نہیں گھسیٹ سکتی۔ وہ قدم پیچھے ہٹانے لگی جب جنید نے اپنے چہرے پر موجود ریم کے ہاتھ کو سختی سے تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔
میں نے اپنی مرضی سے اس اندھیرے کو چنا ہے ریم، ہمارے راستے ایک تھے، ہماری منزل ایک ہے۔ ریم نے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے روکنا چاہتی ہو، مگر مقابل اپنی تمام کشتیاں جلا کر آیا تھا، پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں سرنڈر کروں گا ریم۔ اور وقت نے اپنی آخری چال چل دی۔ جنید اور ریم کے حصے میں زندگی بھر کی جدائی آئی تھی، جدائی بھی ایسی جس میں ملن سے زیادہ لذت تھی۔ وہ دونوں یاسیت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ان آنکھوں میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس سکون تھا۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، ایک بے حد خوبصورت انداز میں۔ 3 مہینے بعد روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ذوالکفل ڈائننگ ٹیبل پر چہرے پر اخبار تانے بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے اچک کر کچن میں ناشتہ بناتی اپنی ناراض بیوی پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، جو نہ جانے کس بات پر برہم تھی۔ پچھلے 5 مہینوں سے وہ کسی نہ کسی بات پر دل دکھا کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر نت نئے کھانوں کی فرمائشیں بھی کرتی تھی، جسے ذوالکفل بڑے شوق اور چاو سے پورا کیا کرتا تھا۔ کچن سے چائے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑی جانان کے ہاتھ مصروف تھے، لیکن نظریں بار بار اخبار کے پیچھے چھپے چہرے پر اٹھتی اور ہر نگاہ میں دبی دبی ناراضگی تھی۔ اس نے ناک سے کوڑ کر ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور خود بھی دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ذوالکفل نے ناشتہ شروع کیا، چہرے پر میں نے خیز سی مسکراہٹ تھی۔ بیگم، چائے میں چینی کچھ کم لگ رہی ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کپ کی جانب اشارہ کیا تو جانان، جو چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی، برہمی سے اٹھی اور مزید منہ کے زاویے بگاڑتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ذوالکفل نے ایک نظر جانان کی پشت پر ڈالی اور دوسری نظر ٹیبل پر رکھی نمکدانی کو شرارت سے دیکھا۔ چند لمحوں بعد جانان کچن سے چینی کی برنی ہاتھ میں لیے برآمد ہوئی۔ ایک چمچ چائے میں انڈیل کر کپ ذوالکفل کی جانب کھسکایا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اور جیسے ہی جانان نے اپنا کپ لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا، وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ذوالکفل کی شرارت کو سمجھ گئی۔ جانان نے گھور کر اسے دیکھا، مگر ہونٹوں کے کناروں پر اب کی بار دبک کر رہ جانے والی مسکراہٹ کو زیادہ دیر چھپا نہ سکی۔ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ آج کل ہر بات پر روٹھ جاتی ہیں بیگم، ایسا کرو گی تو ہماری اولاد بھی ضدی نکلے گی، پھر مجھے آپ دونوں کو ایک ساتھ منانا پڑے گا۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں نرمی اور ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ منانا کون سی بڑی بات ہے، محبت میں تو انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، آپ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہوگا؟ جانان نے نہ روٹھے پن سے کہا تو ذوالکفل نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اچھا، اسے تجسس ہوا۔ جیسے کہ مجھے سٹاک کرنا، میری کھڑکی پر سٹکی نوٹس چھوڑنا وغیرہ وغیرہ۔ جانان کھسی آئی۔ ذوالکفل کی مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ جواباً اس کی حیرت دیکھ کر جانان مزید مسکرائی، آنکھوں میں چمک تھی۔ عورت کو سب پتہ چل جاتا ہے ڈی ایس پی صاحب۔ اس نے ناک سے کوڑ کر پانی کا گھونٹ بھرا۔ ذوالکفل نے حیرانی کے انداز میں آنکھیں سکیڑیں، پھر جھک کر میز پر کوہنی ٹکاتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ مجھے امی سے یہ امید نہیں تھی۔ اپنے راز کے کھل جانے پر اس نے خجالت سے نظریں چرائیں۔ چند ساتیں خاموشی سے گزر گئیں۔ جانان خاموشی سے ذوالکفل کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو۔ اس کی آواز نرم اور گیلی تھی، جیسے الفاظ آنکھوں سے نکل کر دل میں رک گئے ہوں۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے ذوالکفل۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ بعض اوقات دل کی گہرائی سے نکلنے والی باتیں لفظوں میں قید نہیں ہو سکتی۔ آئی واز رانگ اباؤٹ اس، ذوالکفل۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ جواباً ذوالکفل بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کی بے لوث محبت نے جانان کے تمام خدشات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ویسے یہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ولیمے میں شریک ہوگا، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جواباً جانان کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ جانان کو دل کھول کر ہنستا دیکھ کر ذوالکفل نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ذہن میں پل بھر کے لیے کچھ آوازیں گونجیں، مگر اس نے ان تمام آوازوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے، جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ جانان کے راز، داور قتل کیس میں اس کی شمولیت، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنا فرض نبھانے میں ناکام رہا اور انصاف کو دل کی محبت کے آگے قربان کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے دل نے جانان کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اوکے جی، تو یہ ناول ختم ہو گیا۔ بہت پہلے سٹارٹ کیا تھا اور فائنلی ختم ہو گیا۔ اتنا لینتھی ناول نہیں تھا، شارٹ سا تھا۔ دیکھیں 13 قسطیں تھیں اس کی۔ تو
اب ہو گیا ختم، اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے نا صحیح سے یاد نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں 4 مہینے کے بعد یہ قسط آئی ہے، تو سچ میں بھولا ہوا ہے بہت کچھ۔ ابھی بھی خیر سارا کچھ تو نہیں، کچھ کچھ یاد آ ہی گیا ہے، جیسے کہ اچھا ابھی پہلے بات کر لیتے ہیں ناول کی۔ ناول اچھا تھا، نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا، سسپینس اس میں بڑا اچھا تھا۔ آخر تک نہیں پتہ تھا، مجھے تو یہی لگ رہا تھا جنان نے قتل کیا ہے، ریم نے قتل کیا ہے، اور وہ علی جبران قاتل نکلا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے مجھے جواب نہیں مل رہے، شاید بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے، یا پھر میرا دماغ ہی تھوڑا چھوٹو سا ہے۔ جیسے کہ سارا بیگ نے یہ سب کیوں کیا، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا، اس کی سائیڈ نہیں بتائی، صرف بتایا پچھتاوے تھے۔ یہ چیزیں مجھے مسنگ لگ رہی ہیں۔ شاہ نواز بیگ کی بھی تھوڑی سی پچھتاوا دکھایا جاتا، اس نے بھی اتنے غلط کام کیے ہیں، تو اب اس کا کیا حال ہے۔ فالد زدہ ہے تو اس کا بیٹا اسے پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے۔ اور نیلوفر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی، اس نے ڈیورس لینی تھی لیکن پھر کیا ہوا۔ اور سرمد صاحب نے پہلے ذوالکفل کو وہ فائل کیوں نہیں دی، وہ ڈرتا تھا یا کیا بات تھی۔ اور ایک دم سے بیلا اتنی بڑی نکل آئی، جاسوس نکل آئی۔ اسی طرح وہ اس کا جو دوسرا انسپیکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، عامر، ہاں وہ۔ اور حمیرہ کو کیوں پکڑ لیا گیا تھا، اس نے کوئی گواہی دی شاید، ہاں دی ہوگی۔ تو بیسیکلی ناول بہت اچھا تھا، اور مجھے لگتا ہے اگر اس میں 3-4 قسطیں اور ایڈ ہو جاتی نا، تھوڑی اور ڈیٹیلنگ آ جاتی نا، تو یہ بہت ٹاپ کلاس کا ہو جاتا۔ ابھی بھی اچھا ہے، نو ڈاؤٹ مزے کا ہے۔ رائٹر کی بہت زیادہ نکھر رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور جانان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ذوالکفل کو۔ ذوالکفل نے سارا کچھ ہی سالو کر لیا ہے، اور وہ سفید غزال اور وہ سارا کچھ۔ اچھا ایک بات بتائیں، کچھ ایسا نہیں تھا کہ شروع میں ریم چوری کرتی تھی ناول، کسی سے لکھوا لیتی تھی، ایسا کچھ تھا، اور جانان اپنا لکھتی تھی، اور پھر اب پتہ چل رہا ہے کہ جانان ریم کے ناولز چوری کرتی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میرے خیال سے زیادہ بتانا چاہیے تھا۔ جانان کے جو سائیکالوجیکل ایشوز تھے وہ سالو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اس پہ تھوڑی سی زیادہ بات بنتی تھی، ہے نا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بس جلدی جلدی اس کو ختم کیا گیا ہے۔ بیچ میں نا 2-3 قسطیں اور آ جاتی نا تو آئے ہائے مزہ آ جاتا، ہے نا۔ اور باقی اوورآل دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا کہ عرفات کو ابھی بھی جنان نظر آتی ہے، اس کو لینا اور عرفات کا کوئی ہیپی کپل دکھا دیا جاتا، مزہ آ جاتا۔ جنید جو اتنا خپتی ہوتا ہے، اچھا اس نے نہیں مارا تھا سلمان کو، ریم نے مارا تھا، تو یہ جو ساری ایول تھی نا وہ ریم تھی، اور ریم شاہ نواز کی بیٹی ہوتی ہے، تو یہ سارا نے شاہ نواز کو نہیں بتایا ہوتا۔ تو تھوڑا سا میرے خیال سے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو بتانا چاہیے تھا۔ یہ مجھے کچھ کمیاں لگ رہی ہیں۔ اور باقی اوورآل ناول کی تھیم دیکھی جائے نا کہ 2 بہنیں ہیں، دونوں ایک کو کوئی اور پسند کرتا ہے، اور پھر اس کی دوسری سے شادی ہو جاتی ہے، مطلب ان کی جو اماں تھی سارا کی، مطلب سارا، اور جو اس کی ایک اور بہن تھی جو جنان کی مدر تھی، تو وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو تو صحیح پسند نہیں کرتا، وہ تو اس کی بہن کو پسند کرتا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیس میں وہ جو سیاست میں چلی جاتی ہے تو اس کو شاہ نواز پسند آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے شاہ نواز سے شادی کر لیتی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی مروا دیتی ہے نا، وہی مرواتی ہے نا، اور یا شاید شاہ نواز مروا دیتا ہے۔ اور یہاں سے اچھا وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے شاہ نواز کے ساتھ انوالو ہوتی ہے، اس سے شادی کرتی ہے، اور شاہ نواز نیلوفر کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب آپ نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو اپنے لائل ہسبینڈ کے لیے، تو پھر اس سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرو کہ وہ بھی پھر یہ سب کرے گا۔ خیر تو بس ان کا یہ تھوڑا سا ہی گندا تھا سین، ظاہری بات ہے گندا تھا تو اس کا انجام بہت گندا ہوا ہے۔ اور ہاں، اور ذوالکفل کا ٹھیک تھا، اس نے جانان کو پایا اور پھر اس کو جیت لیا، ہے نا، اور اب ان کی ہیپی فیملی ہو گئی ہے۔ اور جی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ نور بانو کے میں نے 2 ناولز اور بھی پڑھے ہیں، میرے مہر ماہ تھا ایک ناول، اور ایک تھا تیرے عشق میں تباہ ہوا۔ اگر آپ کو وہ بھی پڑھنا ہے تو ضرور پڑھیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جی میرے 2 عدد اور بھی چینلز ہیں، اگر آپ کو میری یہ آواز اچھی لگتی ہے تو آپ ان کو بھی ضرور چیک آؤٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام ہے، یہ تو پاک ناولز ہے نا، ایک اور ہے پاک ناولز فار ایور، اور ایک اور ہے پاک ناولز اسٹوڈیو، ان دونوں کو چیک آؤٹ کریں، وہاں کا کانٹینٹ بھی مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔
اوکے جی، اگلی کسی ناول میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔